آپ جب اس پہ کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا، جس طرح بائی الیکشن، جس طرح سینٹ کے اندر۔ میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو، اگر ان کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے۔ السلام علیکم۔ پرائم منسٹر نے آج قومی اسمبلی میں پالیسی سٹیٹمنٹ کے تحت افغانستان میں پاکستان کا کیا رول ہوگا، امریکہ کے اتحادی ہم بنیں گے تو کس شکل میں بنیں گے، مکمل اور جامع قسم کا بیان دیا۔ بہت مناسب ہے کیونکہ یہی وہ فورم ہے جو ہم گزشتہ کئی روز سے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ انٹرویوز میں جو بات کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے، ہمیں یہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، پاکستانی میڈیا کے سامنے، پاکستانی لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے یہ باتیں رکھنی چاہیے، لیکن جو اصل فورم جس میں یہ بیان آنا چاہیے وہ ہے قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، جہاں پرائم منسٹر یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں اور بہت ہی مناسب ہو کہ ایک مشترکہ قرارداد کی شکل میں یہ بات واضح کی جائے کہ ہم اپنی زمین جو ہے سرزمین پاکستان کسی جنگ کے لیے کسی کو ادھار یا کرائے پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افغانستان ہو یا کوئی اور ہمسایہ ملک ہو، پاکستانی سرزمین کسی تنازع کا حصہ نہیں بنے گی۔ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ پاکستان سے جانی چاہیے تھی۔ پرائم منسٹر نے آج وہ بیان دیا۔ ایک اور بھی بہت ہی مناسب ہوگا کہ 1 جولائی کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے جو اسپیکر صاحب نے بلائی ہوئی ہے۔ ماضی میں اپوزیشن کے ساتھ جتنے اجلاس ہوتے ہیں آرمی چیف اور DG ISI پہنچ جاتے ہیں، پرائم منسٹر نہیں آتے۔ تو پرائم منسٹر باقی انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، ہر بندے کا ایمان اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، تو بہت مناسب ہو اس اجلاس کے اندر بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کر ان باتوں کے اوپر اتفاق رائے پیدا کریں اور ایک مشترکہ اعلامیہ، بہت مناسب ہوگا مشترکہ اعلامیہ۔ چیلنج بہت بڑا ہے، افغانستان میں طالبان جس طریقے سے قابض ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، کل کو یہ اسپل اوور پاکستانی علاقوں کے اوپر دباؤ کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا۔ آج امریکہ سے بائیڈن کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ انہوں نے ایران کے کچھ اتحادی فورسز کے اوپر اٹیک کیا ہے، کل کو وہ افغانستان میں آئیں گے، اسی طریقے سے عربین سی سے اپنے جہاز اڑائیں گے یا ڈرون اڑائیں گے اور اٹیک کریں گے۔ تو ہمیں اس کے اوپر ایک پالیسی، آج جو پرائم منسٹر بیان دے رہے ہیں بیان درست دے رہے ہیں، لیکن اس کو مزید طاقت دینے کے لیے پوری قوم کی یکجا آواز کی صورت میں اسی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں جہاں عسکری قیادت بھی موجود ہو، پرائم منسٹر بھی موجود ہوں اور اپوزیشن فورسز بھی ہوں، ایک مشترکہ بیان، مشترکہ اعلامیہ جاری کریں کہ ہم کسی تنازع کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ وہی الفاظ جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں مشترکہ اعلامیہ کی شکل میں بھی آ جائیں تو اور اس میں طاقت بڑھ جائے گی۔ بیان بہرحال ہر صورت میں قابل تعریف ہے، ان کا سٹارٹ اسی سے کروں گا کہ کیا فوجی اڈے پاکستان امریکہ کو دے گا، کیونکہ یہ وہ خبر تھی جو امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے اس کی طرف ذکر کیا۔ پھر ذکر ہوا کہ امریکی وزیر دفاع آئے ہیں پاکستان اور انہوں نے بات کی ہے۔ پھر پاکستان میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں کہا گیا کہ نصیر آباد کے علاقے میں ایک نئی ایئر بیس تجویز کی گئی ہے اور یہ تجویز اس لیے کی گئی ہے کہ امریکہ کو آئندہ آنے والے دنوں میں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے جو کارروائیاں کرنی ہیں اس کے لیے افغانستان یا دیگر علاقوں میں اس کے لیے یہ بیس کام ہوگی۔ اور پاکستان میں ایک دم سے تشویش اس لیے پیدا ہوئی کہ مشرف دور میں ہم 3 بیسز دے چکے ہیں اور اس کا خمیازہ ہم بھگت چکے ہیں۔ ہماری شہباز ایئر بیس سے یا شمسی ایئر بیس سے ڈرون اڑتا تھا اور ہمارے علاقوں کے اوپر آ کر وہ میزائل فائر کرتا تھا، اور آپ نے بلیک واٹر کا نام سنا ہوگا، یہ اس کا نام بعد میں انہوں نے بدل کے جب بہت دنیا میں بدنامی ہوئی تو اس کا نام زیز سروسز رکھ دیا تھا۔ ہمارے ہی ایئرپورٹ کے اوپر شمسی ایئر بیس یا شہباز ایئر بیس کے اوپر ان میزائلوں کو، ان ڈرونز کے اوپر لوڈ کیا جاتا تھا، پھر وہ اڑتے تھے یا افغانستان پر حملہ آور ہوتے تھے یا پاکستان کی وہ ٹرائبل بیلٹ جو نارتھ وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان کے علاقے ہیں ان کے اوپر بھی میزائل برسائے گئے اور پتہ نہیں کتنے برسائے گئے، اور اس میں کچھ تو مطلوب لوگ ہوں گے لیکن بے شمار تو وہ تھے جو انوسینٹ تھے، جن کا جرم بھی کوئی نہیں تھا۔ آج تک اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع نہیں ہوا کہ ان لوگوں کا حساب کتاب کیسے لینا ہے۔ کیا ہم امریکہ کو فوجی اڈے دیں گے؟ پرائم منسٹر نے جب یہ سوال اٹھا تو اس کا جواب کیا دیا، اپنے ہی لفظوں میں سنیے۔ میرے سے پوچھا گیا جی کیا پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو؟ میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی، 70,000 لوگ ہمارے گئے، $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا، کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے ایکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دی ہو؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا، دوگلے ہو تم۔ انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا۔ یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا۔ کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے
ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. اب امن میں تو آپ کے شراکت دار بنیں گے، لیکن کسی تنازع میں آپ کے کسی بھی دباؤ کے تحت حصے دار نہیں بنیں گے. بدترین جو مثال تھی مسٹرسٹ کی وہ ایبٹ آباد ریڈ تھی، جس کا پرائم منسٹر نے تذکرہ بھی کیا. پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہا تھا. پاکستان سے جتنے بڑے بڑے مطلوب نام تھے، وہ خالد شیخ محمد ہو، رمزی بن الشبی ہو، ابو زبیدہ ہو، اور لمبی فہرست تھی ان لوگوں کی جو پاکستان کی مدد سے امریکہ نے پکڑے اور ان کو گوانٹانامو بے لے گیا. لیکن جب اسامہ بن لادن کی باری آئی تو ایک ڈاکٹر شکیل افریدی کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے اس علاقے میں فیک ویکسینیشن کیمپین کی. پاکستانی علاقوں میں اس کے بعد ویکسینیشن کیمپین کے اوپر بھی برا اثر پڑا ان کی حرکت کے باعث. لیکن ہوا یہ کہ ابتدائی لیڈز ہماری ISI نے پرووائڈ کی. وہ جو اس کا میسنجر تھا اسامہ کا، جو آتا اور جاتا تھا الکویتی کے نام سے مشہور، اس کی ابتدائی انفارمیشن ISI نے دی، لیکن انہوں نے اس کو پن پوائنٹ کر لیا کہ اس علاقے میں وہ چھپا ہوا، تو اس کے اوپر جا کر انہوں نے خود سے اٹیک کیا اور اس کو مار کے یہاں سے لے گئے. یہ مسٹرسٹ کی علامت تھی کہ ایک سوورن نیشن، آزاد ملک پاکستان، اس کے اوپر حملہ آور ہوئے رات کی تاریکی میں اور اس کو مار کے یہاں سے لے گئے. ہماری اس میں نیگلیجنس ہے کہ ہمیں ان کے انٹرسیپٹ کر کے جہاز مار گرانے چاہیے تھے وہ ہیلی کاپٹر، لیکن پاکستانی علاقوں ایک اتحادی ملک کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے. اور پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے اسی عرصے میں 500-600 لوگوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا مشرف دور میں. پرائم منسٹر اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، سنیے. اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھجوایا. کس قانون کے تحت؟ پکڑا دیا جناب امریکہ کو، گوانٹانامو میں پہنچا دیا. وہ جو پیریڈ تھا، اسد قیصر صاحب، اسپیکر صاحب، ہماری تاریخ کا سب سے، میں اگر میرے سے کوئی پوچھے، سب سے سیاہ وقت تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے. امریکہ ہمارا دوست ہے؟ کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ کئی دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا اعلان ہے. اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ ہمارے ملک میں اجازت دی گئی، گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی. گڈ پاورفل سٹیٹمنٹ الطاف حسین کے حوالے سے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے صرف الطاف حسین تک محدود نہیں ہے. جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں پہ ہم ان کے اتحادی ہوتے ہیں، جہاں نئی مرضی ہوتی ہے ان کے اپنے ہی قوانین ہوتے ہیں. کچھ خبریں یہاں سے شائع ہوئی تھیں را کے کنیکشن کے حوالے سے. اس کے بعد دنیا کہتی تھی کہ وہاں پر منی لانڈرنگ سے اب بچ ہی نہیں سکتے. قتل کر کے تو ہو سکتا ہے بچتے، منی لانڈرنگ میں تو بچ ہی نہیں سکتے. کیش ریکور ہوا 500,000 پاؤنڈ اور اس کے بعد بھی کیس دبا دیا گیا. یہ ہماری مغربی دنیا جو ہمیں لیکچرز دیتی ہے ان کے اپنے معیارات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پریشانی ہوگی. آج اس تمام موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہیں خرم دستگیر خان PMLN سے، ویری وارم ویلکم. اور پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر فیصل ووڈا ہمارے ساتھ ہیں. ووڈا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. خرم صاحب، پرائم منسٹر کا بیان مجھے تو اچھا لگا، آپ کا رد عمل جاننا چاہتا ہوں. ڈیفینس منسٹر بھی رہے ہوئے، آپ کی نظر میں کیسا بیان؟ دیکھیے، ایک تقریر سے 3 سال کا فاشزم اور نالائکی صاف نہیں ہو سکتی. آج کا بیان ٹھیک تھا؟ نہیں، ہم نے بیٹھ کر سنا ہے، لیکن جس طرح بھوک کا علاج بھاشن نہیں ہے، عمران خان کی جو مفلوج سفارتکاری ہے اس کا علاج للکارا نہیں ہے. دیکھیے، غیرت کے بھاشن بڑے اچھے لگتے ہیں، ہم سب کو اچھے لگے ہیں، بڑی اچھی بات کی انہوں نے. اور لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ وہ پرائم منسٹر ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ہندوستان نے کشمیر پر تسلط قائم کیا اور یہ مفلوج رہے ہیں، آج تک مفلوج ہیں. اور پچھلے 8 مہینے سے تو خاص طور پہ جو یہ انہوں نے ایک شروع کیا تھا فاشسٹ کہنا اور یہ کہنا، اب وہ بھی نہیں کہتے، خاموش ہو گئے، نرم ہو گئے. تو ٹھیک ہے، امریکہ کے معاملے میں انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے. آپ کو ویلکم کرنا چاہیے، نہیں، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، نہ ہماری بیسز دیں، نہ پاکستانی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال کرے. اپوزیشن کو اسے ویلکم کرنا چاہیے. جس دور کا انہوں نے نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی حکومت جو ہے کوئی ایسا عمل کرے گی جو قوم کے مفاد میں ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. گڈ.
میرا تو خیال ہے کہ کل 1 جولائی کو پرائم منسٹر اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں آئیں اور وہاں آپ مشترکہ اعلامیہ جاری کریں جس میں اپوزیشن بھی سپورٹ کرے، پرائم منسٹر بھی اور عسکری قیادت بھی، کہ ہم بیسز نہیں دیں گے، پاکستانی سرزمین نہیں استعمال کریں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے نا جی، پچھلی دفعہ ہمیں 9 سال لگ گئے تھے یہ پتہ کرنے میں کہ ہم نے بیسز دیے ہوئے ہیں کہ نہیں. اب تو موقع ہے کہ 9 سال سے پہلے کام کریں. 2002 کے دیے ہوئے بیسز جو ہیں وہ 2000 ڈسکور ہوئے، وہ بھی جب ایک بیرونی اخبار نے خبر نکال دی. اسی طرح جو ہے ہمارے ایشوز یہی ہیں کہ ہمیں بیرونی اخبار بتاتے ہیں کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات کس نہج پہ جا رہے ہیں. ہمیں نیو یارک ٹائمز اور جیک سالیون جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ امریکہ نے تو بیسس مانگے ہوئے ہیں پاکستان. لیکن پرائم منسٹر کا جواب آج قومی اسمبلی میں ہے، میں تو اس کو تو نہیں ہمیں یہی بات ہے کہ اگر تو پرائم منسٹر اس پر قائم رہیں اور اس معاملے میں دیکھیے، جو چیز پرائم منسٹر کو ایک سلیکٹیو ایمنیزیا ہے، وہ ایک اختیاری طور پہ یادداشت بھول جاتے ہیں کہ بھئی یہ بہت سارے معاملات پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ سے جڑے ہوئے ہیں، آمرانہ دوروں سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو فیصلے کیے گئے ان کی سزائیں ہم بھگت رہے ہیں. ہم جو ہے وہ 80 کی دہائی میں آمریت کی سزائیں بھگت رہے ہیں، ہم یہ جو 2001 کے بعد ہوا اس کی سزائیں بھگت رہے ہیں. تو اس کو کلیئرلی ایکنالج کر کے کہنا چاہیے کہ اس معاملے پہ حکومت وقت جو ہے، چاہے ہم اس کو سلیکٹڈ کہیں لیکن وہ موجود ہیں. تو لہٰذا اگر وہ ایک سویلین ادارہ ہے جس کو پاکستان کے عوام نے حق دیا ہے، وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے گا تو اپوزیشن کو سپورٹ کرے گی. لیکن اگر ہمیں یہ پتا چلے، یہ دیکھیں نا ایک بات ہے، جو ایک اور بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ وزیر اعظم نے دی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان سے اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک وہ 5 اگست کو رول بیک نہیں کرتا. لیکن پھر عسکری قیادت نے بلا کر کینکس کو کہا کہ جی ہماری تو بات 3 سال سے جاری ہے، اور اسی کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر ہوا ہے. جب اس طرح کی تعداد اٹھتے ہیں تو پھر سوالات اٹھتے ہیں اپوزیشن کے. جو 3 بیسز امریکہ کو مشرف نے دی تھی ان میں سے ایک بیس 92 سے آپ نے یو اے ای کو دی ہوئی تھی. جی اور یو اے ای نے 9/11 کے بعد امریکہ کو خود ہی دے دی. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. ہاں تو یہ ہے نا، یہ حال اب درست ہونا چاہیے. آپ نے 92 میں قومی اسمبلی سے اپروول لی تھی اس کی؟ مجھے میرے ذہن میں میرا خیال ہے کوئی ایسی اپروول میں اس وقت زیر تعلیم تھا تو مجھے اندازہ نہیں. کوئی ایسی اپروول میرے نالج میں نہیں ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی پبلک ڈومین میں. نہیں تو اصل میں جو پرائم منسٹر ایک بات اگر آپ مجھے ایک اجازت دیں، دیکھیے پرائم منسٹر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے فورن افیئرس میں شفافیت لے کر آئیں گے، اور یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ نہ صرف پارلیمان کے سامنے بلکہ فورن افیئرز میں اگر کوئی بھی ایسی کمٹمنٹ پاکستان کرتا ہے تو وہ ریٹن ایگریمنٹ سے ہوگا. یہ اصل ایشو ہے جس پر ہمیں ایز اے قوم آگے جانا چاہیے. جو صرف ایک تقریر سے میں نے کہا معاملات حل نہیں ہوں. پرائم منسٹر کا بیان اچھا ہے لیکن یہ خرم دستگیر بات درست کر رہے ہیں کہ یہ زبانی کلامی بیسز دے دی، زبانی کلامی لائنز آف کمیونیکیشن کھل گئیں. سلالہ کے بعد ہم نے لائنز آف کمیونیکیشن کے اوپر ایگریمنٹ کیا تھا، اس سے پہلے ویسے ہی دیا ہوا تھا اجازت، لاؤ کراچی پورٹ سے، لاؤ ادھر سے کہیں اور سے بھی اور لے جاؤ سامان افغانستان میں، کوئی ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. تو ہمیں اس کے اوپر ایک باقاعدہ پالیسی وضع کرنی پڑے گی. پاکستان کو بالکل ایسے نہیں کر دینا چاہیے کہ جس کا جو جی آئے. جنرل ضیاء دور میں بھی اتحادی، بعد میں ہم دشمن، اب پھر اتحادی، 9/11 کے بعد پھر دشمن. تو ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے. ندیم صاحب دیکھیں، ایک تو آج تمام پاکستانیوں کا سمیت میرے فخر سے سر بلند ہوا ہے اور ہمارے ملک کا نام روشن ہوا ہے کہ ایک آدمی اپنی اللہ توکل، اپنی سوچ، اپنی سچائی کے ساتھ، اپنی سوورنٹی، انٹیگریٹی اور سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ پاکستان کو لے کے کھڑا ہوا ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے جو بات کی ہے وہ اس بات کو بلیو کرتا ہے، اس بات کو مانتا ہے. اور جو آپ نے باتیں ساری بتائیں، اور مجھے بڑا افسوس ہے آج کے خرم صاحب آج اپریشیٹ کرنے کے بجائے، کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کا بھی سر فخر سے بلند ہوا ہے. میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ اس میں بھی خامیاں نکالیں گے. اور میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں 2 چیزیں. انہوں نے کہا ہمیں 11 سال بعد پتہ چلا کہ ہم نے اپنے اڈے دیے میں، تو یہ آپ کی آنے کے بعد سب سے بڑی ایڈمیشن ہے نالائکی کی، کہ آپ اتنے نالائق تھے کہ آپ کو 11 سال لگ گئے یہ پتا کرتے ہوئے اپنی گورنمنٹ میں کہ آپ نے نہیں سر، مشرف نے بیسز دیے تھے اور 2011 میں ڈسکور ہوئے. آپ سر تاریخ درست کریں، آپ کا بھی سلیکٹیو ایمنیزیا ہے. سنیں، آپ نے جو کہا، ایک منٹ خورے صاحب میں غلط بول رہا ہوں تو آپ اپنی ٹائم پہ پلیز کر دیجئے گا. نمبر 1.
नंबर दो ये कि इमरान खान साहब फैक्ट्स दुरुस्त होने चाहिए ना, कि जो बात आपको मालूम होनी चाहिए कि अड्डे मुशर्रफ ने दिए थे और वो 11 साल के बाद डिस्कवरी 2011 में। सवाल यहाँ से है कि इमरान खान साहब ये बात क्यों कर सके और इससे पहले कोई क्यों नहीं कर सका? क्योंकि इमरान खान साहब की कोई कमजोरी नहीं है, वो ईमानदार है, उसका इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट एक है। इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान के इंटरेस्ट नहीं मिलते। जब आप कमजोर होंगे, जब आप चोर होंगे, जब आप करप्ट होंगे, जब आपकी प्रॉपर्टीज बाहर पाक होंगी, आपके बच्चे बाहर पाक होंगे, जब आप भागे हुए बाहर होंगे, तो फिर आप टर्म्स एंड लेकिन बच्चे बाहर होने का बात ना किया करें। पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, आज का पॉलिसी बयान जो है, अगर हम उस पर फोकस करें तो चोर डाकू कहने के लिए 365 दिन पड़े हैं, फिर आप इनको कहते रहिएगा। जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मैंने अभी एक मिनट और मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप इसको एक मुश्तरका इलामी की शक्ल दें ताकि पाकिस्तान की पॉलिसी बन सके। ये मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से। नहीं, नदीम मलिक साहब की जाती है। I have the right to speak whatever I want to speak. I can speak my mind. मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर आपको लगता है कि मैंने नवाज शरीफ का नाम लिया तो आप उछल पड़े। मैंने तो नाम किसी का नहीं लिया। नदीम मलिक साहब, खुर्रम साहब क्यों उछल रहे हैं इस बात के ऊपर? I'm very surprised। जो मर्जी दिल आए कहिए, आप इनको जो दिल आए कहिए, मुझे इतराज नहीं है। मेरा सवाल अभी भी कायम है कि प्राइम मिनिस्टर का बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है, आप इसको एक मुश्तरका इलामिया की शक्ल दीजिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के नहीं करेंगे नदीम मलिक साहब। और इस बात को पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट की शक्ल में सामने रखिए दुनिया के, ताकि कोई इसको चैलेंज ना करे। नदीम मलिक साहब, आपकी जो ख्वाहिश है वो एक ईमानदार सच्चे पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। ये मुश्तरका इलामिया कभी नहीं करेंगे। ये कभी वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने खड़े हो सकते हैं, ये उनको बोल सकते हैं। इनको तो आज चुप लगी हुई है, इनको सांस नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब ये बात कैसे कर बैठे हैं। पाकिस्तान को किस बुलंदी पे ले गए, जबकि हम सुपर पावर नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं। लेकिन जो बातें की हैं, ये आप समझते हैं मुश्तरका इलामिया पेश करेंगे, ये इंडोर्स करेंगे, ये लिख के देंगे। आपको इसकी सच्चाई का एक अक्स दिखाता हूं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आज मौजूद नहीं थे, इतनी इंपॉर्टेंट तकरीर के अंदर मौजूद नहीं थे। कितने सीरियस है वो पाकिस्तान के मामले में। लेकिन यही नैब के कवानीन होते, यही अपनी चोरी बचाने की बात होती, यही नवाज शरीफ को लाने की बात होती, यही झूठे एफिडेविट की बात होती है। 4 घंटे की तकरीर होती है। धसना चाहते हैं जहां से ये 3 साल से निकल। मैं तो आपको डिफरेंस बता रहा हूं नदीम मलिक साहब। आपकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, हर ईमानदार आदमी की ख्वाहिश है, लेकिन नहीं होगा। ये खड़े नहीं हो सकते। जो लोग इंडियंस के साथ प्रपोजल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कल देंगे, कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये मुश्तरका इलामिया का प्रपोजल देंगे, जो हम अभी प्रोग्राम में दे रहे हैं। ये प्रपोजल देंगे कि कल की ब्रीफिंग के बाद पार्लियामान का एक जॉइंट सेशन बुलाया जाए। गुड। और उसके नतीजे में ये एलामिया जारी हो, क्योंकि पार्लियामान की मुशावरत जरूरी है। ये कल का जो इजलास है वो तो सिर्फ एक आप समझे इंफॉर्मेशन का इजलास है ना, कि हमें बताया वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, सारे पार्लियामानी लीडर्स उसमें बैठे हुए हैं। कल उसका जो असल आउटकम है वो ये है कि पूरी पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो एक एलामिया जारी करें। तो एक जॉइंट सेशन बुलाकर पहले से उसकी तैयारी करके एक एलामिया तैयार किया जा सकता है। तो वो कल इसका प्रपोजल देंगे कि हमें जॉइंट सेशन बुलाकर ये एलामिया करना चाहिए। ये कल शहबाज शरीफ उस इजलास के सामने तजवीज़ रखेंगे। ये रखेंगे कि जनाब ये आज हम इजलास की अहमियत इसलिए है कि इसमें हुकूमत है, इसमें अपोजिशन है, इसमें अस्करी क़यादत है। जी। और जो बातों पे जिस इलामिया पे आप इत्तेफाक राय करेंगे वो पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसी बनेगा। लेकिन ये है कि पार्लियामान से मुशावरत जरूरी है, लेके जाए उसे पार्लियामान, तो उसे पार्लियामान में लेके जाएंगे और फिर उसके नतीजे में अल्लाह करे कि एक बेहतर दस्तावेज जो है वो पाकिस्तान के नुमाइंदे, जिनमें मैं भी शामिल, अल्लाह ताला ने मुझे भी ये एजाज़ दिया है, गुजरांवाला के वोटरों ने एजाज़ दिया है कि हम ये मिलकर ये काम कर सकें और कम से कम अपनी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद जो है उसको थोड़ा सा सीधा कर सकें। जो दिहाइयों की आमरीत की वजह से उसमें दरारें आ गई हैं और बहुत सारे इशूज़ ऐसे हैं जो आज तक हम डिस्कस नहीं कर पाए, पाकिस्तान को दुरुस्त नहीं कर पाए। बस आज इमरान खान साहब ने कहा कि जी एनलाइटन मॉडरेशन, तो उन्हें कहना चाहिए था कि ये भी मुशर्रफ की दी हुई दीन थी ना, कि जब आप वेस्ट को खुश करते हैं तो वेस्ट को खुश करने, मेरे भाई कह रहे हैं ना, वेस्ट को खुश करने में सबसे आगे पाकिस्तान के फौजी आमिर गए हैं, वो डिक्टेटर्स गए हैं वेस्ट को खुश करने में, चाहे वो अयूब खान थे, चाहे वो जनरल ज़िया-उल हक थे, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ थे। तो ये बात इसको भी एक्नॉलेज करना ना कि पाकिस्तान की जो आज की जो पॉलिटी है
ان کو عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ صرف 10 سال پچھلے جو تھے نا پیپلز پارٹی کے وہ خراب تھے, اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی, حالانکہ تھی, انلائٹنڈ ماڈریشن تھی. اور دوسرا یہ بھی کہہ دوں, یہ کہنا کہ جی پاکستان کی تاریخ میں بہت بھیانک وقت بھی آئے ہیں, صرف مشرف کا وقت نہیں تھا, سقوط ڈھاکہ بھی تھا, اور عمران خان کے دور میں سقوط کشمیر بھی ہوا ہے. بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے خارجہ امور کے اندر حکومت, اپوزیشن اور عسکری قیادت, ان ساروں کو ایک ہی زبان سے ایک ہی بات کہنی چاہیے, بہت اس سے پاکستانی ریاست کا جو بیانیہ ہے اس کو طاقت ملتی ہے. اسی طریقے سے جو الیکشن ریفارمز ہیں, اگر اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کسی ایک پیج کے اوپر کہنے کو تو وہ ایک صفحہ کہتے ہیں, کبھی اس پہ یکجا ہوئے نہیں ہو جائیں تو پھر یہ الیکشن پروسیس کی کریڈیبلٹی جو ہے, اس کی وقت وقار, اس میں بہت اضافہ ہو جائے گا. ایک الیکشن جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بہت صاف شفاف تھے, اس کے نتیجے میں پاکستان ہی 2 لخت ہو گیا تھا کیونکہ ایک جماعت نے نتیجہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. پرائم منسٹر نے آج اس کے اوپر کہا کہ اور اپوزیشن کو دعوت دی, بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے. آئی ہوپ کہ اس کو وہ آگے بھی لے کر چلیں, اور اس بیان کے آنے میں اور آج کی تقریر کے قومی اسمبلی کے اندر ہونے میں, جس کے اندر کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوئی, کوئی کتابیں نہیں برسائی گئیں, کوئی ہا ہو کے نعرے نہیں لگے, صرف ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ جو ٹپیکل ایک بڑے لیڈرز کی تقریر سے پہلے پرائم منسٹر یا لیڈر آف دی اپوزیشن سے پہلے یا بجٹ اجلاس سے پہلے اسپیکر چیمبر میں حکومت اور اپوزیشن کے نمائندے ملتے ہیں اور وہ مل کے ایک طریقہ کار طے کر لیتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر کے اوپر آوازیں نہیں لگائیں گے, ہم لیڈر آف دی اپوزیشن پہ آوازیں نہیں لگائیں گے. تو آج بھی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی جس میں اپوزیشن کی جانب سے رانا ثناء اللہ یا صادق اور رانا تنویر گئے اور حکومتی اراکین موجود تھے, جس میں انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پرائم منسٹر پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے اور اس کے اندر چور ڈاکو کے جو القابات ابھی واڈا صاحب استعمال کر رہے تھے وہ استعمال نہیں کریں گے, تو ہم نعرے بازی نہیں کریں گے, سکون سے تقریر سنیں گے, اور آج وہ تقریر سنی گئی. تو اسی طریقے سے الیکشن ریفارمز کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے اگر نیت یہ ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. پرائم منسٹر کا بیان سنیے. میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو. اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں, اور ابھی بھی بائی الیکشن سینٹ, اس میں بھی کنٹروورسی ہو گئی. تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسیپٹ کرے, جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسیپٹ کرے الیکشنز کو. ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں, 1 سال سے پڑھی ہیں, اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈبیٹ نہیں ہوئی. تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے, یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے. واڈا صاحب آپ سے اس کا جواب چاہوں گا. پرائم منسٹر نے اچھے الفاظ کا چناؤ کیا کہ دعوت دیتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں. جذبہ یہی ہے کہ الیکشن ریفارم وہ ہوں جس کو آپ بھی قبول کر لیں اور اپوزیشن بھی قبول کر لے. تو آگے بڑھیے, بسم اللہ کریے. آج پہلا قدم تو پرائم منسٹر نے لے لیا. ندیم ملک صاحب, آپ کے پچھلے شو پہ اتفاق سے میں اور خرم صاحب ساتھ تھے, اور میں نے آپ کے سامنے کہا تھا, ریکارڈ کا حصہ ہے, کہ جب بھی پاکستانی قوم اور پاکستان کے مفاد کی بات ہوگی ہم ہمیشہ آپ کو اسی عزت اور احترام سے دعوت دیں گے اور آپ کے ووٹ کا احترام کریں گے. لیکن جب آپ پاکستان کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد سے جوڑیں گے تو وہ کبھی نہیں چلے گا. اس کے لیے ہمیں ہر قیمت اور ہر نقصان قبول ہے. آج بھی میں خرم صاحب کو کہتا ہوں کہ اصلاحات کریں. اگر کوئی چیز بہتر اور ہو سکتی ہے, آپ بالکل مشورہ دیں, آپ کا رائٹ ہے, اور بہتری کی طرف ہوگی تو ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے. لیکن یہ نہ کہ فارمز کے اوپر ٹھپے لگتے رہے کہ 65 سال سے اس ملک میں اور اگلے 65 سال میں بھی لگے گے, یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. اور اوورسیز پاکستانیوں کو بھی حق دیں, کیونکہ وہ اتنی پاکستانی جتنے میں اور آپ شاید زیادہ ہیں, کیونکہ ہر مشکل وقت میں وہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں اور ہماری اکانومی کو چلاتے ہیں, اور آج سے ہی چلا رہے ہیں, ڈے 1 سے چلا رہے ہیں. تو یہ وہ سارے, ان میں کیا رد و بدل ہو سکتی ہے, مشینز کو کس طرح ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, کون سی مشین آ سکتی ہے, اس کا پیپر ٹریل کیا ہو سکتا ہے, اس کی ویریفیکیشن کیا ہو سکتی ہے. اس کے اندر مدعے کو ڈیبیٹ کریں, پرپوزل دیں, 1 2 3 کریں اور گیٹ گوئنگ کریں. امپلیمنٹیشن شوڈ بی آن دا ٹیبل. وی شوڈ اسٹارٹ. یہ نہیں ہے کہ آج ڈسکشن کریں گے, اگلے 15 سال تک ڈسکشن کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم ایسا نہ کرنے والے نہ ایسا کریں گے. اصلاحات ہوگی, 100 بسم اللہ, آپ کا اتنا حق ہے. لیکن اگر آپ
روڈ اٹکائیں گے، وارڈر صاحب اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے نا، اور آپ پاس بھی ایک ہوگی۔ کمیٹی بنائیے اور ان کو انگیج کر کے ایک ٹائم فریم رکھ لیں کہ 30 دن ہے 40 دن ہے، اس کے اندر یہ کمیٹی انڈرسٹینڈنگ ایسا کر ہی کے اس ہوگا، کو ہاؤس کے اندر لے ایسا ہی آتے ہوگا ہیں۔ ملک صاحب، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا ددی ملک صاحب، خرم صاحب ہمیں سے کوئی بھی پرابلم نہیں خرم صاحب آپ ہے، یہ بتائیے۔ پاکستان کی قسمت بدلنے کا پروسیجر ہے، پارلیمان میں بالکل کریں گے۔ ایک پھول خرم رکھنے، صاحب سنیے ایک پھول رکھ دینے سے ملک میں بہار نہیں آتی۔ ہمارے سامنے ہے، اور یہ زیادہ دن نہیں ہوئے، کہ کس طرح 8 جون کو یہ بل اس فاشسٹ حکومت نے 21 بل نہیں 8 کو پہلے جو تھی کمیٹی اس میں بلڈوز کیا۔ کیا طریقہ ہے بلڈوز کرنے کا؟ 8 کو میٹنگ ہے، 7 کی رات 10 بجے فون آتے ہیں کہ صبح 8 بجے صبح میٹنگ ہے، 11 بجے تو تشریف لے آئیں۔ اب ممبران پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے، وہاں انہوں نے بلڈوز کیا، یہ بل نکالا، اور پھر جو 10 تاریخ کو کیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے۔ میں خود آن ریکارڈ ہوں، میں نے اٹھ کر اسپیکر صاحب سے کہا کہ یہ ظلم مت کریں، آپ 11 دفعہ قوانین کو معطل کر کے اتنے اہم بل پاس کروا رہے ہیں، کلبھوشن سہولت کاری آرڈیننس کرا رہے ہیں، الیکشن بلز کرا رہے ہیں، اور بڑے یہ کام مت کریں۔ اب دیکھیں یہ ہے ریکارڈ۔ اب ہاں ان کی اگر یہ خواہش ہے یا ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم ابھی چند دن پہلے کا جو بلڈوزر ہے اس کو بھول جا کے، ایسا جی پرائم منسٹر نے بڑی خوبصورت بات کر دی۔ پرائم منسٹر نے آج ایک بات کی ہے، اچھی بات کی ہے، کل صبح سے ان کا امتحان شروع ہو جائے گا کہ اگر وہ واقعی سنجیدہ ہیں تو پھر سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں یا جو اسپیکر قومی اسمبلی نے کمیٹی بنائی ہے ان میں آ کر سنجیدگی سے ہم سے بات کریں، ہم بھی سنجیدگی سے بات کریں گے۔ ہمارے بڑے سیریس تحفظات ہیں، آئین کی ترمیمیں بھی کر دی ہیں ان بلوں میں جو کہ بالکل ہی غیر آئینی ہے، اور بہت سارے ایشوز ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہوئے ہیں۔ نہیں اعتراض بڑا سنجیدہ ہے۔ مثلا 51(5) آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر حلقہ بندیاں آبادی کی بنیاد پر ہوں گی۔ اب اگر آپ وہاں الیکشن لا میں لکھ دیں کہ حلقہ بندیاں ووٹروں کی تعداد پر ہوں گی تو یہ الیکشن کمیشن آئین میرا بھی تو ہے نا، آپ کا بھی تو ہے، ہم ووٹر سب نے رجسٹریشن ہے، حلقہ بندی ہے، کئی چیزیں ہیں اس کے اندر، مشین کا لیکن استعمال ہے۔ آئین کلیئرلی کہتا ہے کہ حلقہ بندیاں آبادی کی بنیاد پر ہوں گی، لکھا ہوا ہے 51(5) میں۔ اب جب آپ الیکشن لا میں اس کو امینڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو اب ہمیں تو یہ تو الیکشن کمیشن جو ہے شور ڈال رہا ہے، الیکشن کمیشن کوئی شور نہیں ڈال رہا۔ جب آئین کو توڑا جاتا ہے، حکومت توڑتی ہے، بلڈوز کرتی ہے قوانین کو، تو پھر ہم سب کا نقصان ہو رہا ہے۔ ٹیسٹ یہی ہے، کل سے سنجیدگی سے آئیں۔ ابھی تک ملک صاحب دیکھیے جو تجربہ ہے ہمارا 3 سال کا، یہ حکومت اپوزیشن سے گفتگو کر کے ایک قانون سازی بھی نہیں کر پائی ان 3 سالوں میں۔ فوج سے کر کے آپ نے فیٹ آف کے قانون پاس کیا، جی آپس میں نہیں بات کی آپ۔ وہ بھی ایک بڑا بھیانک ڈنر چیپٹر کرنے ہے، چلے گئے۔ بڑے میں آپ کو کچھ اور لہذا یہ ٹیسٹ یہی ہے کہ اگر کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ، ہاں کنسٹرکٹنگ انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو دونوں کو آ کرنی جائیں، پڑے گی۔ ہم تیار نہیں، دونوں کریں گے تو الیکشن صاف ہوگا، ہماری نہیں تو نہیں طرف ہوگا۔ سے پارلیمان میں اور خاص طور پہ اس کی سٹینڈنگ کمیٹیوں کے معاملے میں ہم سخت سنجیدہ ہیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور آپ کو بیان سنوانا چاہتا ہوں، اور اس کے اندر آپ کو ریفلیکشن ملے گی۔ ریفلیکشن کس چیز کی ملے گی؟ پرائم منسٹر نے ابھی الیکشن کا کہا کہ 70 کے بعد کوئی بھی الیکشن پاکستان میں صاف نہیں ہوا۔ ابھی ریسنٹلی سینٹ کے اندر مشاہد حسین صاحب نے پی ایم ایل این سے سینٹ کمیٹی کی ایک چیئرمین شپ خود سے ٹریڈ کر لی، ادل بدل کر لی، حکومت کے ایک کمیٹی ان کو دے دی انسانی حقوق کی، دوسری ان سے لے لی، پارٹی لائن کے بغیر۔ یہ اس میں پارٹی لائن کا دخل نہیں تھا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب ہوئے، اپوزیشن کے ووٹوں سے نہیں، حکومت کے ووٹوں سے۔ ہم جب کہتے تھے تو یہ لوگ سارے کویسچن کرتے تھے، لیکن آج آپ کو ایک آمنا سامنا ہوا ہے قومی اسمبلی کے اندر شاہ محمود قریشی کا اور بلاول بھٹو کا، جس میں بہت ساری اور باتیں بھی آپ کو سننے میں ملیں گی۔ دیکھیے گا ذرا، اس کے اندر ان کی ریفلیکشن بھی ملتی ہے۔ جتنا ہم جانتے ہیں نا فاضل ممبر ملتان کو، اتنا تو آپ جانتے ہی نہیں ہو۔ ابھی خان صاحب تو پہچانے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں بھی ان کو جانتا ہوں، جب یہ اتنے سے تھے، جب کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور کھڑکیاں کھاتے تھے، میں ان کو تب سے جانتا ہوں۔ میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے بابا کو بھی جانتا ہوں۔ اس نے اس پارٹی کی تنقید کی جس نے اس کو وزیر خزانہ بنایا تھا۔ یہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی، میں نے 2013 میں 2018 میں تمہاری زبان سے عزت کر کے آیا بیٹھا ہوں یہاں۔
क्या बात कर रहे हैं? जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, बचपन से देखते आ रहा हूं। आप लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। मैंने उसको ये भुट्टो का नारा देखा, लगाते हुए देखता। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी एक तकरीर से बिलावल इतना परेशान हो जाएगा। हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था, दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रज़ा की, कम से कम उसको मुका का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो ना बनाया होता। ये तो सरकारी वोटों से गिलानी आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना हुआ है। अपने गिरबान में झांक के देखो बिलावल, गिरबान में झांक के देखो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। परेशान हो गया बच्चा परेशान हो गया आज बच्चा बहुत परेशान है। नो, मैं तो आपको आधा कहानी बताया हूं जनाब। नहीं, प्लीज वाइंड अप करें, बहुत कुछ वाइंड अप करें, रहता है। प्लीज वाइंड अप। क्या बात कर रहे हो? एजेंडे पे आ गए हो। आपने बहुत सारी बातें सुन ली, उसमें बिलावल कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ISI से बोल रहे हैं कि वो शाह महमूद कुरैशी का टेलीफोन जो है उसको रिकॉर्ड करें, चेक करें और बताएं इन्हें, क्योंकि उनके दौर में जब ये वज़ीर ख़ारजा थे तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह दुनिया में कैंपेन कर रहे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी को हटा के इनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। इसकी एक बाकायदा आपको रिफ्लेक्शन मिलेगी। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक रेमंड डेविस का बड़ा मुतनाज़ा इशू सामने आया था, उस इशू पे छोड़ा था। बाकी अगर इंटरनली उनके दिल की ख्वाहिश होगी तो होगी, पार्लियामेंट में लोग आते हैं तो उनके दिलों में ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन एक फैटफ की मीटिंग के दौरान 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के ऊपर ये खबरें बाहर निकली, अपोजिशन के लोग भी उस इजलास में मौजूद थे, कि वो अपनी लॉबिंग करते हुए वहाँ नज़र आए जैसे कि वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म बनना चाहते हो। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात की खबर मिल गई और उस खबर की झलक हमें कौमी असम्बली के इजलास के अंदर खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर में मिली, जब उन्होंने कहा कि -1 कर भी देंगे तो ये पॉलिसियाँ नहीं बदलेंगी, और वो -1 वज़ीर आज़म को ही -1 किया जाता है। वो 2 लीडर्स कौन थे, इसके ऊपर फैसल वाडा ने एक कैबिनेट इजलास के अंदर बड़ा शोर शराबा किया था। फैसल वाडा साहब, आज आपकी वो तकरीर दोबारा याद आ रही है काबीना की, वो कौन कौन थे लोग और क्या सवाल हुए थे? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। लेकिन नदीम साहब देखिए, मैं जो बिलावल साहब और शाह महमूद साहब की बात आपने दिखाई, उसमें अगर बीबी शहीद की एब्सेंस पे और जरदारी साहब की एब्सेंस पे अगर 2 एक साइज के मेंबर्स अगर उसमें चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लीडर को बैक स्टैप नहीं करना चाहिए। जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, उनके होते हुए अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसको स्पेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कल इमरान खान आपने 2 लोगों को क्वेश्चन किया था काबीना के इजलास के अंदर, क्या दोनों के नाम बताएंगे? दूसरी चीज, दूसरी नदीम मलिक साहब, दूसरी बात ये कि जहां तक मैं जानता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब को, अगर उन्होंने ये एम्बिशन गिलानी साहब के होते हुए दिखाया तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये मुझे पता है कि शाह महमूद कुरैशी एक क्लीन और नीट एंड क्लीन आदमी है, फाइनेंशियली स्ट्रेट आदमी है, और रेमंड डेविस के ऊपर एक असूली मौक़िफ़ पे रिजाइड करके उतरे थे। तो आज ये कहना कि हमने उनको फारिग किया था, ये नामुनासिब और बड़ी छोटी बात होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिधर बताएंगे आपने किन 2 लोगों को क्वेश्चन किया था और प्राइम मिनिस्टर ने -1 की तकरीर क्यों की थी कौमी असम्बली में? प्राइम मिनिस्टर ने जब -1 का तज़किरा किया और आपने किन 2 को चैलेंज किया? जहां तक मेरा काबीना में बोलना था नदीम मलिक साहब, मैं आज भी बड़ा क्लैरिटी के साथ आपके आगे बात कर रहा हूं कि आज भी वजीर आज़म इमरान खान साहब की मौजूदगी में कोई ऐसा सोचेगा तो उसकी जबान गुद्दी से निकाल दी जाएगी। मैं तो उसमें सबसे पहले आगे आऊंगा, मुझे इसमें कोई डर नहीं है। वो 2 कौन थे? देखिए सर, तो पार्टी की चीजें होती है, पॉलिटिक्स में आती है चली जाती है। अब वो चली गई, अगली कोई आएगी तो फिर उस वक्त रिफ्रेश करेंगे मेमोरी को।
اور ایک بریک قریب آ گئی، نام لینے کا کام چھوڑ دیتا ہوں، لیکن دو ان کے سینئر منسٹر تھے پاکستان تحریک انصاف سے، اور فیٹ ایف کے لیے آپس میں جب ان کی رضامندی نہیں تھی ہو رہی تو ایک ڈنر پہ یہ پنڈی میں اکٹھے تھے، اور اس ڈنر کے بعد اپوزیشن سے یہ خبریں نکلیں کہ دو ان کے ممبرز، دو منسٹر، سینئر وزیر، بڑے نامی گرامی، فیس آف دی پی ٹی آئی، وہ اپنی لابی کر رہے تھے جیسے کہ وہ ان کو خواہش ہو کہ مستقبل کا وزیر اعظم ان کو بنا دیا جائے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے وہ تقریر کی تھی کہ -1 ہو بھی جائے تو یہ پالیسی نہیں بدلے گی۔ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ جمہوریت کی نعرے مارنا آسان ہیں، عملی طور پر اس کا اظہار بہت مشکل ہوتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی سینٹ کا الیکشن جیتے، پی ٹی آئی کے ایک گروپ نے ان کو ووٹ کیا، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں بنے تو باپ پارٹی نے ان کو ووٹ کیا۔ تو خرم دستگیر صاحب، آپ کی جماعت سے بھی ایک سینٹ کمیٹی مشاہد صاحب نے ٹریڈ کر لی، تو جمہوریت صرف ہم لوگ ٹی وی پہ ہی سناتے ہیں، عملی طور پر اظہار ہم نے دیکھ لیا آپ دونوں جماعتوں کا۔ نہیں دیکھیے، ایوان کے اندر اس طرح کے معاملات، یوسف رضا گیلانی کیسے لیڈر آف دی اپوزیشن بنے؟ ووٹ کس نے ڈالا ان کو؟ جی ان کو باپ پارٹی کے لوگوں نے تو کیا یہ جمہوریت تھی؟ باپ پارٹی نے پہلے سنجرانی صاحب کو چیئرمین بنایا، پھر باپ پارٹی صاحب ادھر سے اٹھی ادھر آئی اور اس نے ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا۔ دیکھیے، یہ اس میں جو اصولوں کی بات ہے اس میں بہت دفعہ ہماری پارٹیاں جو ہیں وہ معیار سے نیچے رہتی ہیں، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے نا جی۔ یہ ایک ارتقا ہے۔ آج جب میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے پھر آئندہ آنے والوں کو تھوڑی سی ریزسٹنس ہوگی کہ بھائی یار یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا۔ سینٹ کمیٹی پارٹی لائن کے بغیر چینج ہو سکتی؟ جی اس پہ تو یہ ایک لمبی بحث ہے۔ ہیومن رائٹس کمیٹی، ہیومن رائٹس نہیں، لیکن ڈیفنس بھی اہم ہے۔ ہیومن رائٹس غیر اہم ہے؟ نہیں، ہیومن رائٹس غیر اہم ہے۔ اپوزیشن کے لیے تو دل کے قریب ترین ہوتی ہے۔ تو وہ ایشو انہوں نے کیا، مجھے نہیں معلوم کہ اس پہ کیا کمال ہے یار۔ ویسے آپ لوگ دوسروں کو جب لیکچر کرتے ہیں اپنی پارٹیوں کے اندر بھی اس اصول کو لاگو کریں۔ یوسف رضا گیلانی فارمر پرائم منسٹر ہیں، انہیں بھی اس کا ساتھ نہیں ہوا۔ جی اصول ہمیں لاگو کرنا ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ہم اس طرف جائیں جہاں ہمیں پھر اصولوں کے بارے کو لاگو کرنے کے بارے میں سوچنا نہ پڑے، اور پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے معاملات آگے لے کر چلیں۔ لیکن یہی ایک میراث ہے نا جی ملک صاحب، پاکستان میں طویل آمریتوں کی، پاکستان کی سیاست میں جو ایک ماورائے آئین مداخلت ہوتی ہے، کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس نے پوری سیاست کی جو سوچ ہے اور جس کی بنیاد پر فیصلے ہونے ہیں اس کو تروڑ مروڑ دیا، اسے ڈسٹارٹ کر دیا، اس سارے شیشے کو جس اینک سے ہم نے دیکھنا ہے۔ یہی یہ ایشو ہے کہ ہمیں جب تک ہم اس کو جو ایفرٹ ہم سب نے مل کر کرنی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ صحیح معنوں میں جمہوریت ہو، وہاں جب انٹرونشنز ہوتی ہیں، مثلا باپ کیسے بنی، جن کے ووٹ لیے گیلانی صاحب نے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو بلوچستان میں جنوری 2018 میں گرانے کے لیے راتوں رات باپ پارٹی بنی۔ وہ بھی ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے جو باپ پارٹی۔ تو یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز آ جاتے ہیں ہمارے سامنے، لیکن نو کانفیڈنس موشن کے وقت کیا رویہ ہوا؟ 14 بندے کیسے ٹوٹے جب اسپیکر صاحب کہی؟ جی تو میں یہ ایشوز ہیں نا۔ پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ جو کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر آنا چاہیے، اور ایک مشترکہ اعلامیہ، چاہے وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی دے یا پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں آئے، اس کی سینکٹیٹی تقاضا کرتی ہے کہ مشترکہ اعلامیہ آئے۔ وہ سٹیٹمنٹ میں دوبارہ سنانا چاہوں گا کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، دکھائیے گا۔ میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو؟ میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی، 70,000 لوگ ہمارے گئے، $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا، کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دی ہو؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا، دوگلے ہو تم۔ انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے، وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا۔ یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا۔ کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔ اپنی خود مختاری کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، یہی میرے خیال میں میسج ہونا چاہیے مشترکہ اعلامیہ کا بھی۔ خرم دستگیر صاحب آپ کا بھی، اور فیصل واڈا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔